रहमतुल्लाहि السلام व ورحمۃ बरकातुहू। اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کے بڑے احسان الحمدللہ، ہیں۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اچھا جی، پہلے ایسا کریں کہ تعوذ و تسمیہ بعد میں پڑھتے ہیں تو جی تھوڑا سا مشورہ کر لیں وقت کا جو ہے، اس لیے کہ ساتھی موجود ہیں کیسر بھائی؟ جی، ہمارے ساتھ منصور صاحب ہیں، نعیم یوسف قریشی صاحب ہیں، کیپٹن صاحب ہیں، مہد بھائی ہیں، سہیب بھائی ہیں، محسن صاحب ہیں۔ آج ماشاءاللہ امین صاحب کو بھی ہماری یاد آ گئی ہے۔ امین بھائی بھی؟ مستحق ماشاءاللہ جی، آج امین صاحب، جی، اسامہ عارف صاحب بھی، آج دو خوشیاں اللہ نے دی ہیں ہمیں۔ اچھا جی، ٹھیک ہے۔ اچھا، سارے ساتھی موجود ہیں جی۔ ہمارا مشورہ پروفیسر صاحب کا یہ تھا کہ ہم مشورہ کر لیں کہ کل سے کلاس 5 منٹ پہلے سٹارٹ کی جائے، کیونکہ اب مغرب جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 7:50 کے قریب آ گئی ہے، اور اگر ہم آرام سے نماز پڑھ کے واپس آتے ہیں تو 7:10 تک ہم واپس آ چکے ہوتے ہیں۔ تو آپ سب کی کیا رائے ہے؟ منصور بھائی، آپ کیا کہتے ہیں؟ 7:20 پر ہمیں کل سے کلاس کر لینی چاہیے یا نہیں؟ جی سر ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پھر عشاء کا ٹائم بھی نہیں بچ رہا تھا، اس لیے بہت اچھا کیا جی آپ نے ٹائم سیو کر لیا۔ فیصل بھائی جی اگر نہیں بھائی 7:15 بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ جی، 7:15 نہیں میرے سوا لیے تو سات نہ کوئی کرے، ابھی پہنچا نہیں جائے گا پھر۔ ہاں، وہ پھر کچھ لوگوں نے، کچھ دوستوں کی مسجدیں دور ہیں تو ان کو پھر پہنچنا مشکل ہوتا ہے، ہمارے لیے اتنا مسئلہ شاید نہ ہو۔ تو مہد بھائی، 7:20 پہ آپ بھی جی اگری ٹھیک، ہیں؟ جی ٹھیک ہے۔ کیپٹن صاحب کیا اچھا فرماتے ہیں؟ جی 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 الحمدللہ۔ رات آ، 20۔ کسی صاحب کو اس میں کوئی اعتراض ہو تو وہ بتا سکتے ہیں۔ جی نہیں سر، ٹھیک ہے سر۔ ٹھیک ہے جی۔ چلیں جی، کل سے پھر انشاءاللہ کلاس جو ہے 7:20 پر شروع ہوگی۔ تو انشاءاللہ۔ پروفیسر انشاءاللہ۔ صاحب پھر تعوذ جی، اور تسمیہ پڑھائیے اور پھر تو شروع آپ کریں۔ ریکارڈنگ دوبارہ نہیں لگا دیتے کہ یا میں ویسے ابھی شروع لگا کریں؟ ابھی لگا اچھا دیتا ہوں سر۔ اچھا میں اس جی، کو Recording stopped. Recording in progress. جی سر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، سورہ بقرہ اس کی لگائیں ذرا آیات جو ہم نے آگے پڑھنی ہے، تو ہم اتنی دیر میں تعوذ و تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من اعوذ باللہ الشیطان من الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، ریویژن کرنی ہے ہم نے آیت نمبر 129 کی، جی اور سر۔ تھوڑا سا آگے بھی پڑھا تھا، اس کی بھی ریویژن کر لیں گے، لیکن نیا سبق جو ہے 130 سے شروع ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تو جی۔ میرے ساتھ پڑھیں جی۔ منصور بھائی، جی ربنا، سر۔ ترجمہ کریں۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے رب۔ نعیم بھائی، وبعث فیہم۔ مبعوث فرما ان میں۔ جی، ہم نے کہا تھا مبعوث فرما، دوسرا کہا تھا کہ تو ان میں بھیج۔ جی جی سر۔ جی، تو کیپٹن صاحب، رسولا منہم، ایک رسول انہی میں سے، ایک رسول ان میں سے یا انہی میں سے، دونوں ٹھیک ہیں۔ مہد بھائی، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تلاوت کرے تیری آیات کی۔ جو ان پر تیری آیات تلاوت کرے۔ اور سوے بیٹا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں تعلیم دے کتاب کی، یعنی سکھائے کتاب۔ ٹھیک ہے، تو یہ تعلیم والا نہیں ہے جی، جی سر۔ تو جی جی یعلم سکھائے زیادہ بہتر ہے، تو وہ ساتھ کر لیں۔ جی اور سر۔ وہ انہیں سکھائے کتاب والحکمت، اور حکمت کی اور اور حکمت یعنی دنائی کی اور باتیں میرا حکمت، مطلب ہے۔ جی، اور دانائی کی باتیں۔ اپنے محسن بھائی ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ،
मोहसिन भाई माइक ऑन कर लीजिए। और वो उनका तज़किया करेंगे। और वो उनका तज़किया करे। शकील भाई भी हैं। इन्नका, इन्नका, हुज़ैफा भाई कहेंगे बेशक तू, इन्नका, बेशक तू, अंता, तू ही, तू ही। अब अमीन भाई और उसामा भाई, अल जी सर। अजीजुल हकीम। अल अजीज आपके लिए नया है, आप नहीं थे तो इंतहाई मंसूर साहब से इंतहाई कहते हैं। गालब, इंतहाई वेरी गुड गालब और इंतहाई हिकमत वाला है। जी, तो एक के साथ बहुत ज्यादा लगा लें, दूसरे के साथ इंतहाई लगा लें जी। जी बहुत जी सर, ज्यादा ठीक। गालिब और इंतहाई हिकमत वाला है। अल्लाह ताला जज़ा खैर दे जी। अच्छा जी मंसूर भाई, यहाँ से पढ़ना है, दोबारा इसकी तरफ आएंगे, लेकिन जितना पढ़ा हुआ है उसकी रिवीजन कर लेते हैं। वमन यरगबु अम, तर्जमा। कौन है जो रगबी करे, बेरगबती, आप कर लें रगबत, मुंह फेरे, दोनों कहे थे तो साथियों ने कहा बेरगबती ज्यादा बेहतर है। कौन है जो मुंह फेरे अम मिल्लती इब्राहीम, नईम भाई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन से। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन से, तो पूरा जुमला बना, अभी जुमला बल्कि आगे भी चलेगा। कौन है जो मुंह फेरे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन से। माद भाई, आसिफ भाई प्लीज। इल्ला, मगर मगर, मन साफिहा, न मन साफिहा अलग करते हैं जी। जिसने बेवकूफ़ी की, नहीं, बेवकूफ़ी की नहीं है। साफिहा आगे उसका मफूल है, नफ्सा मफूल है, तो जिसने जिसने बेवकूफ बना लिया, लिया, ठीक है, जिसने बेवकूफ बना बना लिया, लिया बना लिया, नफ्सहू या नफ्सा, अपने नफ्सों को, अपने नफ्स को। अब नफ्सों नहीं है, नफ्स नफ्स, एक है, अपने नफ्स, अपने नफ्स को। हाँ जी, जी सर, अपने आप को फिर कह सकते हैं अगर मुश्किल लगती है तो। जहां तक किया था जी, अल्लाह ताला जज़ा खैर दे। जी सर। तो साथी चूंकि नए हैं हमारे पास, अमीन साहब भी, उसामा भी, और हाँ ये दो साथी नए हैं, नईम साहब शायद नहीं थे। तो हमने कहा था कि ऊपर जहाँ से आयत शुरू होती है वमन यरगबु अन था, आगे मीम आ रहा है, वमन यरगबु अम मिल्लति इब्राहीम, ये लफ्ज़ है यरगबु। तो बताया ये था कि यरगबु मुजारे का सीगा है, और आगे आ रहा है अन। अब आपको पता है कि अगर फेल हो और उसके आगे जो हरूफ हैं वो तब्दील हो जाएं तो उससे मानी तब्दील हो जाते हैं, पता है ना आपको। जी सर, हमने मिसाल दी थी लुक की। लुक का मतलब तो देखना होता है, लुक इनटू का मतलब बदल जाता है, तहकीक करना जी। और लुक डाउन अपॉन का मतलब इंग्लिश के अंदर है किसी को हकारत की नज़र से देखना। ऐसे ही अरबी के अंदर भी ये है कि जो फेल हैं इनके आगे अगर हरूफ, खासतौर पर हरूफ जारा वो आते हैं, तो यरगबू के साथ अन आ जाए तो उसका मतलब होता है बेरगबती करना। ये हमारी जुबान का लफ्ज़ है यरगबू, रगबत जी, है ना अपनी जुबान का लफ्ज़। जी सर। जी रगबत करना का मतलब होता है कि किसी का मिलान होना, किसी की चाहत होना। और वो होगा यरगबू फी, यरगबू के बाद फी का लफ्ज आ जाए तो उसका मतलब क्या होगा, रगबत करना। रगबत करना। क्या जी, यरगबू के रगबत रगबत बाद करना। करना। किसके मानी होंगे रगबत करना। उसके यरगबु बाद फी। आ जाए तो। फी, बिल्कुल जी, ठीक हो गया, जिसका मतलब में होता है।
لیکن یرغبو کے بعد ان آ جائے تو بالکل اس کا الٹ ہو جاتا ہے، بے رغبتی کرنا، منہ موڑنا۔ اب دیکھ لیں سارے ہیں، منہ موڑنا وہ بھی بے رغبتی ہوتی ہے، اور بے رغبتی لفظ بھی ہے، کون سا ایک لینا ہے؟ منہ موڑنا زیادہ بہتر ہے۔ آج ساتھی ایک پڑھ رہے تھے، تھوڑا سا مجھے پتا چلا کہ بھی مشکل پیش آ رہی تھی ترجمہ کرنے میں، یہ ٹھیک ہے؟ برابر نہیں، منہ میں موڑنا پوچھ یہ صاحب نے رہا لکھا ہوں، ہوا ہے سر، میرے منہ خیال میں موڑنا۔ چلو جی منہ موڑے، ٹھیک ہے۔ اب من جو ہے یہ میں نے بتایا تھا، من کا مطلب ہوتا ہے جو شخص، اور من اگر شروع میں آ جائے تو اسی طریقے سے جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں ہو، WHO، جی کون، تو وہ دونوں کے معنی آ جاتا ہے۔ انگلش کے اندر ہو درمیان میں آ جائے تو وہ جو بن جائے گا، اور اگر شروع میں آ جائے تو کون بن جائے گا، وہ کوشچن بنے گا یہ اس طریقے سے۔ جہاں یہ ہے کہ کسی چیز کے اوپر نفی کے اندر رغبت دلانے کے لیے من اور اللہ کا کمبینیشن۔ تو آپ میرے ساتھ کریں جی، وَمَن يَرْغَبُ عَن کا ترجمہ کیا کریں گے؟ کون ہے جو، اور کون ہے جو کون ہے اپنا جو منہ موڑے منہ گا؟ موڑ لے؟ کون ہے جو منہ موڑے ہماری؟ اب کون کی وجہ سے ویسے منہ موڑتا ہے ترجمہ بنے گا، جو اگر مضارع کریں گے تو کون ہے جو منہ موڑتا ہے، یہ ترجمہ بنے گا۔ لیکن جو تواتر ہے یا تسلسل ہے اس کے اندر ہے کون ہے جو منہ موڑے کہ اتنا بڑا گناہ کر لے۔ جی کس بات سے؟ ملت ابراہیم، ملت ابراہیم سے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دین سے۔ ملت کا میں نے بتایا تھا کہ بھی ایک الفاظ اپنے پاس رکھ لیں، وہ کہا تھا ملت کے معنی دین، کہ ایک نظریہ جس کے اوپر سب لوگ اکٹھے ہو جائیں، اس نظریے کو ملہ کہتے ہیں، دین، صحیح۔ چلنے کا طریقہ۔ تو یہاں ہم نے کیا تھا جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے منہ موڑے۔ صحیح۔ اللہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ مگر مگر من صافیہ۔ اب یہاں میں نے یہ امین بھائی کے لیے اور اسامہ بھائی کے لیے یاد دلا رہا ہوں کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا جی السفہاء، پڑھا تھا نا جی سر پڑھا۔ جی، انہم ہم السفہاء، تیسرے رکوع کے اندر پڑھا تھا سورہ بقرہ میں، سفہاء بیوقوف۔ اب وہ تو تھا فاعل یا وہ تو تھا اسم، اب اس اسم سے جو فعل بنا وہ ہے صافیہ۔ صافیہ کا مطلب ہے بیوقوف بنانا یا بیوقوف بننا، یہ دونوں معنی آئیں گے، لیکن اس جگہ پہ بیوقوف بنانا بنے گا۔ مگر جس نے بیوقوف بنا لیا، اللہ من صافیہ کا مطلب کیا ہوگا؟ جس نے بیوقوف بنا لیا۔ مگر جس نے بیوقوف بنا لیا، نفسہ کا مطلب ہوگا اپنے نفس کو، اپنے آپ کو، یہ بنے گا کہ مگر جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیا، مگر جس نے اپنے نفس کو بیوقوف بنا لیا۔ اب ان دونوں میں سے آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے نفس کو ترجمہ کرنا ہے یا اپنا آپ کرنا ہے؟ نفس ہی نفس جی، ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہے جی، جس نے اپنے نفس کو۔ اب یہ کیوں کہا جا رہا ہے یہ ذرا سنیے گا کہ جتنے بھی دنیا کے اندر لوگ ہیں، یا جس وقت یہ آیات اتر رہی تھی تو تین قسم کے لوگ وہاں موجود تھے۔ ایک تو میری ذرا بات سنیں جی، ایک تو بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کے دو گروہ ہو گئے، ایک کا نام یہود اور ایک کا نام نصارہ، ایسے ہی ہے جی؟ جی یہ کیا کہتے تھے کہ ابراہیم ہمارے جد محترم ہے، ایسے ہی ہے جی۔ اچھا، تیسرا گروہ تھا مشرکین۔ اب یہ مشرکین زیادہ تر جو تھے وہ تو مدینہ میں مکہ میں تھے،
جی کیوں جی؟ جی زیادہ تر نہیں، میں آگے بتاتا ہوں آپ کو. لیکن اوس اور خزرج دو قبیلے تھے جو کہ مدینہ کے اندر بھی موجود تھے. ایسا ہے؟ جی جی سر. ہاں، میں نے بتایا تھا کہ اوس اور خزرج یہ دو قبیلے تھے جو مدینہ کے اصل تھے، اور جی 3 قبائل بنو قینقا، بنو نذیر اور کون سا تھا جی؟ بنو قریظہ. بنو قریظہ. اب یہ کیسر بھائی نے کہا تو یاد تو میں آپ کو کروا رہا ہوں، باقی ساتھیوں کو. اب یہ بڑا تھے مشکل نام. یہود. ٹھیک، چلیں آپ لکھ لیں تو پھر لکھ کے تو میرا خیال ہے آسانی ہو جائے گی. تو یہ یہود تھے. اب یہود اور نصارہ، یہود کیا کرتے تھے؟ والد تو اپنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھتے تھے، لیکن کہتے تھے، شرک کرتے تھے وہ بھی، حالانکہ اہل کتاب تھے. اس کے باوجود وہ کہتے تھے کہ عزیر ابن اللہ، کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. جی ہوگا جی شرک. جی آگے جی. نصارہ جو تھے وہ 3 خداؤں کی، بلکہ 4 کہہ لیں تو 3 تو کم از کم کرتے تھے. وہ کہتے تھے بھی اللہ ہے، اور ان کا بیٹا کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ حضرت السلام. عیسیٰ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. وہ بھی اپنا اللہ کے بیٹے ہیں، لہذا ان کی بھی وہ پوجا کرتے تھے. یا وہ اپنا حضرت مریم یا روح اللہ، وہ ساری روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام. اب وہاں بھی آ کے تو 4 تقریباً بن جاتے ہیں. اور اس کے جی علاوہ دیکھیں گے ابھی بھی تو آپ دیکھیں گے کہ سلیب کا نشان وہاں ہوتا ہے سامنے، جی سر. جی ہوتا ہے جب جی جی سلیب کا نشان. ہاں جی، تو وہ سلیب کی بھی پوجا کرتے ہیں. اب پتہ یہ چلا کہ کرنی تو چاہیے تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی، اور وہ کیا تھی کہ اللہ ہی اللہ. کیا جی؟ عبادت کے اللہ لائق ہی کون اللہ. ہے؟ اللہ ہی اللہ. صرف اللہ. اللہ ہی اللہ، اس کے علاوہ کوئی بیٹا نہیں. لم یلد ولم یولد. یہ ہے جی. نہ اللہ نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، نہ وہ باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. اب انہوں نے یہ بات کی، اور تناظر پیچھے جو آ رہا ہے سیاق و سباق، اس میں بنی اسرائیل کو ہی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، یا حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، یا مشرکین وہ کہتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. کیا کہتے تھے؟ اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے. یہ ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ وہ بت بنا کے ان کی بھی پوجا کرتے تھے. اب یہ تناظر میں رکھ کے ذرا یہاں ابھی اس کا ایک دفعہ ترجمہ کریں گے تو مل کے کریں گے. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ. ترجمہ کریں جی، کون ہے جو اور منہ کون موڑے ہے وہ منہ موڑے ابراہیم علیہ السلام کے دین سے. کون ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے منہ موڑے؟ اللہ، مگر من صافیہ، جس نے بیوقوف بنا لیا جس نے بیوقوف بنا لیا نفسہ اپنے اپنے نفس نفس کو. اپنے نفس کو. اب یہ کتنی بڑی بیوقوفی ہوگی کہ بندے کو پتہ بھی ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے، ان کے حالات زندگی بھی جانتا ہو جی، اور ان کو اپنا ابو الانبیاء بھی سمجھتا ہو، اور پھر ان کے دین پر نہ چلے. آگے جی اللہ تعالیٰ ان کی خصوصیت بتا رہا ہے. یہاں سے جو خصوصیت ہے نا وہ یہ ہے جی کہ توحید کا صحیح مظہر دیکھنا ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسوہ حسنہ ہے. لیکن جی بنی اسرائیل کے لیے کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسوہ حسنہ تھے. میں نے پہلے آیت پڑھی تھی، کیا قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ، کہ تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے جو لوگ تھے ان کی زندگی بہترین نمونہ ہے. ہے جی. جی
اب اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو ان کے اعمال ہیں، جو ان کی رسالت ہے، جو نبوت ہے، اس کے بارے میں ایک لفظ ہے ذرا لمبا. ہم کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مصطفیٰ. کیا کہتے ہیں؟ مصطفیٰ. مصطفیٰ کہتے ہیں صلی نا اللہ. مصطفیٰ. جی جی اپنا حضرت محمد جی مصطفیٰ مجتبہ لفظ کہتے ہیں. یہ جی مصطفیٰ کیا ہوتا ہے؟ کس کے معنی آتے ہیں کسی کو؟ نہیں سر. چن لیا. آگے چلو ابھی دیکھ لیتے ہیں نا، ابھی سے کوئی بات نہیں. ابھی دیکھیں مصطفیٰ نہیں آتے تو اس لیے پوچھا تھا کہ جگہ ہو گئی خالی. اس خالی جگہ پر لکھنا ہے کیا؟ مصطفیٰ کا مطلب ہوتا ہے چن لیا گیا ہوا، جو چنا ہوا جس کو کہتے ہیں، کہ سارے لوگ ہیں اور ان سب لوگوں میں سے اللہ چن کے ایک کو کہے کہ یہ میرا نبی ہے، یہ میرا رسول ہے. کیوں جی؟ جی سر. جی سر. تو والا قد میں نے بتایا تھا کہ لام بھی تاکید کا ہے، قد بھی تاکید کا ہے، تو لام اور قد دونوں مل کے انا بن جاتے ہیں. تو والا قد کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور بے بے شک. شک. اور بے شک. اچھا اب دیکھیے گا آگے، استفینا، جیسے سجدنا تھا نا، سجدنا کا ترجمہ کیا تھا؟ سر ان دونوں ہم نے نے سجدہ کیا. نہیں مہد بھائی ایسا نہیں. آپ جی دیکھیں نا، یہ آخری ہے 14 جو سیگے تھے. سجدنا کا مطلب یہ ہے ہم نے سجدہ کیا. اب اسی طریقے سے نا اصل میں آخر میں ہے، یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ نا اصل میں فاعل ہے جو آخر میں آ جاتا ہے، اور نشانی کس چیز کی ہے کہ یہ ماضی کا جملہ ہوگا. تو بے شک ہم نے چن لیا، آگے آ رہا ہے ہو، اس ابراہیم علیہ السلام کو. اس ابراہیم علیہ السلام. اچھا. تو ترجمہ آپ کریں گے والا کا دستفیناہ، اور بے شک ہم نے اسے چن لیا. بے شک ہم نے اسے چن لیا. چن لیا. دوبارہ کہیں والا کا دستفیناہ کا ترجمہ اور بے شک ہم نے اسے چن لیا. اسے چن لیا فی الدنیا، دنیا میں. دنیا میں جتنے بھی رسول ہیں، جتنے بھی نبی ہیں، سارے ہی مصطفیٰ ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ مصطفیٰ. مصطفیٰ کے معنی کیا ہوا؟ چنے ہوئے. مطلب کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے افراد ایک ہی وقت کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں، ان میں سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نبوت دے دیتا ہے، رسالت دے دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک ہم نے اس کو چن لیا فی الدنیا، دنیا میں. اب یہاں چننے کا نام یہ ہے کہ ان کو رسول اور نبی کے طور پر چن لیا. آگے جی، یہ تو دنیا کا حال ہے. اور دنیا میں انہوں نے جو عمل کر کے دکھایا، وہ میں دوبارہ کہتا ہوں کہ پتھر توڑنے سے لے کر اپنے پیارے بیٹے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کی خاطر ذبح کرنا، قربانی دینا، دی یا نہیں دی؟ جی سر. اور اس کے درمیان بہت ساری چیزیں ہیں کہ اللہ کی خاطر آگ کے اندر چھلانگ لگا دینا، جی دین کو نہ کرنا، ہجرت کر جانا، اور پھر اپنے بچوں کو ایک غیر زرعی جگہ پر اللہ کے حکم پر چھوڑ دینا. یہ اتنا بڑا اعتقاد ہے کہ انسان یقین تو کہ نہیں، اپنے بچوں کے ساتھ کتنی سارے کو محبت ہوتی ہے. کیوں جی؟ بے شک. بہت زیادہ. اب پتہ ہے کہ بھی جس جگہ پہ مکہ ہے وہاں نہ کوئی چیز اگتی ہے، نہ کوئی اور کوئی چیز آتی ہے، اور اللہ کے حکم پر بچوں کو چھوڑ دے کہ بھئی والدہ ہاجرہ بھی تھیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت چھوٹے تھے، اللہ کے حکم کے لیے ان کو چھوڑ دیا. اب یہ ہے اطاعت. یہ کیا ہے جی؟ اطاعت. جی آج سماؤ اطاعت.
समा का मतलब होता है सुनना किसी का हुक्म, और अतात का मतलब होता है उसके ऊपर अमल अमल करना। क्या करना, अमल अमल कर कर देना। अभी देखते हैं जी, अल्लाह ताला एक पहले सर्टिफिकेट दे रहा है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, क्या, व इन्नहू, आपने तर्जमा करना है, और बेशक वो, और बेशक वो और बेशक वो। अब ये वो कौन है, जमीर किधर जा रही है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। बिल्कुल जी, और बेशक वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिल आखिरती, आखिरत आखिरत में, में, आखिरत में। अब बड़े गौर से तर्जमा करना है, यहाँ आ रहा है ला मिनस सालिहीन, ये लाम है यकीनन, ताकीद वाला, तो लाम का यकीनन, तर्जमा हम करते हैं यकीनन। ला मिनस सालिहीन, यकीनन साल, नेकोकार लोगों में से होगा। अब नेकोकार लंबा लफ्ज है, तो नेक लोगों में से होगा। क्यों जी? जी सर। जी सर, अब मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि ये जो लफ्ज है ना नेक, इसको हम बड़ा लाइटली लेते हैं। क्यों जी? जी सर। स्वाले होना ये बड़ा लाइटली लेते हैं, कहते हैं अच्छा जी वो बड़ा नेक है, लेकिन नेकी के ऊपर बहुत सारे दर्जात हैं जो हमारे ज़हन में हैं। क्यों जी? जी सर। नेक और वली जी, हमारे ज़हन में बड़ा है या नहीं? जी सर। जी सर, और उसके आगे पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, और फिर नबूवत भी आती है, और फिर सारे। तो यहाँ अल्लाह ताला स्वाले का लफ्ज़ हमारे ज़हन में डालने की कोशिश कर रहा है कि ये छोटा लफ्ज़ नहीं है, ये मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आखिरत में वो लमिन अस्सालिहीन, यकीनन नेक लोगों में से होगा। कि कहें जी लामिन अस्सालिहीन का तर्जुमा क्या होगा? यकीनन नेक लोगों में नेक से लोगों होगा। में से होगा। लोगों से होगा, बिल्कुल जी ठीक है। और नेक लोग कहाँ होंगे? जन्नत में। जन्नत में से, जन्नत में। जन्नत में। और जन्नत से बड़ी चीज उनके लिए अल्लाह ने क्या तैयार कर रखी है? जन्नतुल फिरदौस। अल्लाह की रज़ाइल। मुलाकात। चलो जी ठीक है, जन्नत, अल्लाह का दीदार, अल्लाह की रजा भी है, और उससे भी बड़ी अल्लाह का दीदार। बिल्कुल जी, ये ज़हन में रखिएगा। अल्लाह से जन्नत मांगते हैं, कहा है अल्लाह ने जन्नत मांगो, तो हम मांगते हैं, लेकिन मांगो इसलिए कि मैंने अपने उस अल्लाह को देखना है जिस अल्लाह के सामने मैं अपनी पेशानी रगड़ देता हूँ और वो दिखाई भी नहीं देता। क्यों जी? जी जी सर। सर। आगे जनाब चलें। अब ये जनाब अगली आयत जो है ना 131, ये है इंसान की मुसबल के अब्द गुलाम। अल्लाह ताला क्या है? मालिक है, और हम उसके अब्द गुलाम हैं। गुलाम को क्या करना चाहिए जी? ये है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो ऊपर है ना स्वालिहीन की सिफ्त, उसको तशरीह है आगे। वइज़ क़ाल लहू रब्बुहू अस्लिम, तर्जुमा पहले सुने। इज़ क़ाला, इज़ा नहीं है, इज़ है। और याद करो जब कहा लहू उसके लिए, रब्बुहू उसके रब ने। अब वो क्या कहना था? एक लफ्ज अस्लिम। अस्लिम, अस्लिम का मतलब असल में मैंने बताया था कि अपने आप को सपुर्द कर दे मेरे, और दूसरा हमने तर्जमा किया था कि फर्मा बरदार हो जा। क्यों जी? जी, अस्लिम अमर का सीगा है, फर्मा बरदार हो जा। अब आगे कोई जो आज अपना सवाल नहीं, कोई दिल में बात नहीं आई, कोई और बात नहीं की। कौला, तो उस इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा असलम तू, माजी का सीगा है, मैं फर्मा बरदार हो गया, मैंने सपुर्द कर दिया अपने आप को जी, मैं फर्मा बरदार हो गया ली रब्बिल आलमीन, जहान 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 वालों के रब के लिए।
جہان والوں کے جب کے لیے. اب یہ جو پڑھا ہے ایک آیت، آپ بتائیے اس میں سے تاثر کیا لیا آپ نے؟ کیا ہم یہ کام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہے انفق، خرچ کر، ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے تو جیب کو دیکھتے ہیں نا، کیوں جی؟ جی سر. پھر آگے 100 چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ فقیر ہے، یہ تو پروفیشنل ہے، پیشہ ور ہے، ایسے ہی کرتے ہیں. ہاں جی. جی سر. یہ سارے کی ساری چیزیں کہ پیشہ ور ہونا یا اور دیر کر دینا، دیر کا بھائی یہ صرف دیر ہی کر دینا، پیشہ ور کو چھوڑیں، صرف دیر ہی کر دینا اس حکم کے اندر. کیا آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ میں نے اگلے لمحے اس دنیا کے اندر رہنا ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. نہیں سر. نہیں سر. نہیں پتا. اب مجھے یہ بتاؤ کہ حکم ہو اللہ تعالیٰ کا اور ہمیں یہ بھی ایمان ہو کہ بھئی ہم نے اگلے لمحے نہیں رہنا، یہ ہمارا ایمان ہے اور کئی دفعہ ہو جاتا ہے. ہم نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے، آیت پڑھتے ہوئے لٹک گئے، خطبہ دیتے ہوئے جی، تو یہ نہیں پتا کہ بھئی کب آنا ہے. تو لہذا جب حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا آ جائے تو اس کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ بقدر استطاعت، دیر نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. جی سر. اب میرے ساتھ پڑھیں تو ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہے اور یہ ہے نمونہ، اور پھر اپنے لیے بھی کریں کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم اذ قال لہ. یاد کرو اور جب یاد کرو جب، یاد کرو جب، یہ اذ کے معنی ہے. قال کہا، کس نے؟ اس اللہ نے کہا، لہو اس کے جی، لیے آگے ربہ اس کا آ رہا ہے ویسے، قال ربہ لہو اصل میں تو عربی کے اندر قال لہو ربہ، تو قال کہا، لہو ترجمہ کریں اس کے لیے، اسے یا اس کو، ربہ اس کے رب اس نے کے رب نے، اس کے رب نے کیا کہا؟ اسلم، فرما بردار ہو جا. اسلم کا ترجمہ کیا ہوگا جی؟ فرما بردار ہو جا. فرما بردار ہو جا. اب جواب کیا ہے؟ قال، اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اسلم تو، میں فرما بردار بردار ہو گیا میں فرما بردار ہو گیا، لرب العالمین، جہان والوں کے رب کے لیے، جہان والوں کے رب کے لیے میں فرما بردار ہو گیا. تو مجھے بتائیے جناب، اب ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ ہم اللہ کے فرما بردار کیا اس طریقے سے ہوتے ہیں جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوئے؟ اگر نہیں ہوتے تو ہونے کی کوشش کرنی ہے. آگے اوپر کریں جی. میرا خیال ہے کہ ہم 5 منٹ ہیں. اگلی کیسر بھائی پلیز. اچھا جی، اسی کو دیکھ لیتے ہیں ذرا ایک دفعہ، ریویژن کر لیتے ہیں. کیسر بھائی مصروف ہیں. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، کون ہے جو منہ موڑے؟ نیچے کریں جی ذرا، اسی کو میں ریویژن کر رہا ہوں. کیسر بھائی نیچے کریں ذرا. نہیں اب کل پڑھیں گے جی. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، کون ہے جو منہ موڑے ابراہیم علیہ السلام کے دین سے، الا مگر، من صافحہ، جس نے بیوقوف بنا لیا، نفسہ، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو. ہم نے کہا اپنے نفس کو. وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ، اور بے شک ہم نے اس ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا، فی الدنیا، دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، اور بے شک وہ ابراہیم علیہ السلام آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِينَ، یقیناً نیک لوگوں میں سے
ہوں گے، ہم ضمیر عزت کی وجہ سے، ورنہ ہوگا بنے گا. ٹھیک ہے جی. تو بے جی شک سر. وہ ابراہیم علیہ السلام نیک لوگوں میں سے ہوں گے. اذ قال له ربه، یاد کرو جب اس کو اس کے رب نے کہا اسلم، فرما بردار ہو جا. قال، تو اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلم تو، میں فرما بردار ہو گیا، لرب العالمین. کیا کریں گے جی ترجمہ؟ تمام جہانوں کے رب تمام جہانوں کے رب کے. کے رب جی، تمام جہانوں کے رب سے بھی ہے، اور عالمین اگر کے استعارے کے لیے طور پر لیں تو جہان والے بن جائے گا. جی، تمام جہان والوں کے رب کے لیے. سے، ہاں جی، کے لیے. ٹھیک ہے جی، ہو گیا جی. آپ میرے ساتھ ریویژن کریں جی، آگے پڑھ لیں تھوڑا سا. جی سر، پڑھ. میں نے ابھی کر دیا تھا، وہ اصل میں انٹرنیٹ ذرا سلو تھا، اس لیے وہ آپ کے ٹھیک ہے، پاس لیٹ ٹھیک ہے، آ رہا اللہ تعالیٰ جزاک اللہ. اچھا جی، ووصا بہا. اچھا، ترجمہ سے دیکھا. وصیت کا جی کیا ہوتا ہے؟ وصیت کس کو کہتے ہیں جی؟ کیپٹن صاحب بتائیں گے؟ نہیں پتا. منصور جو بھائی بندہ آپ کو ذہن میں ہے کہ وصیت کیا ہوتی ہے؟ ہاں جی، جو والدین مرنے کے ٹائم بچوں کے لیے کرتے ہیں جی. چلو جی، مرنے کے ٹائم کرتے ہیں یا مرنے سے پہلے کوئی نصیحت کرتے ہیں، لکھ لیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی وہ وصیت کریں گے جی، ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ میں اس دنیا کے اندر سے جا رہا ہوں. خواہ کیا ابھی کر دیں مرتے ہوئے، تو یہ ہے کہ جب جان کنی کا جو عمل ہے وہ شروع ہو جائے، جان کھینچنے کا، تو اس وقت کوئی بات قبول نہیں ہوتی. تو یہ اس سے پہلے کہا ہے کہ وَوَصَّى بِهَا، بِهَا کا ترجمہ ہے، اور وصیت کی، بِهَا کا ترجمہ ہے اسی بات کی. اب ہا کی ضمیر اصل میں ملہ کی طرف جا رہی ہے، ملتن. پورا پیچھے دیکھیں گے نا تو جی سر. ملتن جو ہے وہ مؤنث ہے. ملتن کیا ہے؟ مؤنث، دین کی مؤنث. طرف. ہا کی ضمیر جی اس دین کی، اور وصیت کی اس آگے. اب وصیت جو فاعل ہے وہ ظاہر ہے، ابراہیم. وَوَصَّى بِهَا، اور اسی دین کی وصیت کی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے. اب جی لفظ ہے بنی ہی، اس کو سمجھنا ہے. بنی، بنی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ابن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیٹا. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، ابن بیٹا، ولد بیٹا. ٹھیک ہے. اب ابن کی جمع ابنا بھی ہوتی ہے اور بنین بھی ہوتی ہے. کیا لفظ؟ ابنا اور بنین. بنین. اب جب بنین ہے کے ساتھ آتا ہے، کسی ضمیر کے ساتھ آتا ہے، تو وہ نون کٹ جاتا ہے. وہ نون کیا کہتا ہے؟ کٹ جاتا ہے. تو لہذا اس کا ترجمہ بنی ہی کا ترجمہ کریں گے تو اپنی اولاد کو، اپنی اولاد اولاد. کو، بیٹوں کو. اولاد کو. وَيَعْقُوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی جی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی کی. اچھا، بنین جو ہے اس کو ذرا دیکھ لیں، وقت تھوڑا ہے. بنین اصل میں ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، دو بیٹے، ان کا ذکر ہوا ہے قرآن مجید کے اندر. ایسا ہے؟ جی سر. ممکن ہے ان کے علاوہ بھی بیٹے ہوں، اس لیے کہ لفظ بنین آ رہا ہے،